أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر اور صلوات کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا حکم فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ صبر اور صلوات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لفظ صبر کا لغوی معنی رکنے اور ٹھہر جانے کا ہے۔ شریعت میں یہ لفظ 3 معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اول، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت و فرمان برداری پر لگائے رہنا۔ دوم، اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھنا۔ سوم، آفات اور مصائب پر جو تکلیف ہوا اسے سہ جانا اور اس طرح سے گزر جانا کہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہ کرے اور دکھ تکلیف اور مصیبت پر ثواب کا امیدوار رہے۔ عام لوگ صبر صرف تیسرے معنی ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، پہلے 2 معنی کی طرح ان کا ذہن نہیں جاتا، حالانکہ یہ تینوں صورتوں صبر کا جز ہے اور صبر کے مفہوم میں شامل ہے، اور تینوں میں مشترک امر وہیں ذائق بات ہے، یعنی نفس کو دبانا اور ہر اس بات سے رکنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ جو شخص بھی صبر کے ان تینوں طریقوں کو اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نصرتیں اس پر نازل ہوں گی۔ سورۃ زمر میں ارشاد ہے، ترجمہ، کہ صابروں کو پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ صبر کی فضیلت اور اہمیت۔ در حقیقت صبر اور شکر مومن کی زندگی کے لیے جو ایک رواں دوا سیارہ کے مشابہ پہیے ہیں، اور مومن کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے۔ آرام و رحمت ہو، نعمتیں ہوں یا دکھ تکالیف ہوں اور کلفتیں ہوں، ہر حال میں اس کے لیے نفع ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کی ہر حالت خیر ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر مومن کو خوش کرنے والی حالت پہنچ گئی تو اس سے شکر کیا جو اس کے لیے بہتر ہو، اگر اس کو تکلیف دینے والی حالت پہنچ گئی تو اس نے صبر کیا، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ صحیح بخاری میں، یعنی تم اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کر دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دی گئی: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ایسی بیوی جو اپنی جان کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے۔ صبر میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تکلیفیں تو سبھی کو پہنچتی ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد۔ فرق اتنا ہے کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اور نصرت کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی قضا اور قدر پر راضی نہیں ہوتے، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں، اللہ پر اعتراض کر کے کافر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور در حقیقت اصل مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔
آیات کا ترجمہ: جس نے اپنی تکلیف پر صبر کر کے ثواب لے لیا، آخرت میں درجات بلند کروا لیے، اس کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اسے اس تکلیف کی قیمت مل گئی ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مہینے بھر ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، مزدور دن بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان سب کا معاوضہ مل جاتا ہے، اس لیے یہ تکلیف خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں اور اس کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا۔ دفع مصائب کے لیے نماز، صبر کے ساتھ نماز کا تذکرہ بھی فرمایا اور نماز کے ذریعے بھی مدد حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز بھی اللہ کی مدد اور نصرت لانے کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور ہر طرح کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اکثیر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ نماز فرض کا تو بہرحال اہتمام ہوتا ہی تھا، مشکلات سے نکلنے کے لیے اور حاجات پورا کرانے کے لیے آخر آن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ نفل نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ صلوات الحاجات، صلوات الاستخارہ، صلوات التوبہ، صلوات الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جو اللہ کی رحمت اور نصرت کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے کی بعض روایات آیات کریمہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذریعے میں گزر چکی ہے۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، دنیا بھر کی تدبیریں کرتے ہیں اور مخلوق سے مدد چاہتے ہیں، لیکن صبر و صلوات کو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ اس کے برعکس بے صبری کرتے ہیں اور تھوڑے بہت چند افراد جو نمازیں پڑھتے ہیں اور فرض نمازیں بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نفل نمازوں میں لگنے کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور جن گناہوں میں مبتلا تھے ان سب گناہوں میں بھی لگے رہتے ہیں، پھر رحمت اور نصرت کیسے ملے؟ آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابروں کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اگر حکومت کا کوئی معاملی درجے کا آدمی بھی یقین دلا دے کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس سے بڑی ڈسار بن جاتی ہے، طبیعت میں بڑا اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اس وعدے پر عموماً لوگ یقین نہیں رکھتے اور صبر کے موقع میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر و صلوات میں لگے رہے، پھر در حقیقت مومن کو کسی بھی جگہ ناکام ہونے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں اور صبر و صلوات میں لگے رہے، پھر اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔